अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ सुल्तानी। आज की ये वीडियो कुरान मजीद के 15वें सिपारे में मौजूद सूरह अल कहफ में जिन लोगों का तज़किरा है उनके मुतालिक है कि उन लोगों के क्या हालात थे और उन लोगों को क्या मुश्किलात पेश आईं, उनके क्या नाम थे और वो किन किन मुश्किलात से गुज़रे हैं। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें और इनसे जो भी नताइज निकलें उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने अप्लाई करने की कोशिश किया करें। तो आइए चलते हैं हमारे इस मौजू की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब हो गया और लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। ख़ुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो उसको कत्ल कर डालता। असहाब कफ शहर उफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, लेकिन ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ीन हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज़्यादा अरसा तक इसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो बेहद नाराज़ हुआ और फरते गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान था। उसने असहाब कहफ के नाम पर उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिख कर तांबे के सलूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों बाद दकियानूस बादशाह मर गया। हुकूमतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में बहुत मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। तो कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज व गम में डूब गया। तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरियाजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोग मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन उनको हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हुई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया, दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाला लर्जा बरिंदाम हो गया और वहाँ से भाग गया। असहाबे का बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गई। नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने साथी यमलीखा को कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा जब गार से बाहर निकला और ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है, लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ने यह मंजर देखा और हैरत में गुम हो गया कि इलाही क्या माजरा है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना ही जुर्म था, ये इनकलाब कैसे आ गया। ये भी एक नानबाई की दुकान पर गया और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया। करेंसी अब मफकूद हो चुकी थी, यानी इसने एक खोटा सिक्का वहाँ पर दिया, क्योंकि ये सिक्का तो अब ख़त्म हो चुका था। इस सिक्के को चलाने और लेने वाले तो ख़त्म हो चुके थे। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिला है। चुनांचे दुकानदार ने इसको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने उससे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और पूछना शुरू कर दिया कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीहा ने कहा कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा हम किस तरह मान लें, ये तुम्हारा रुपया है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो चुका है। तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ ताकि मामला हल हो।
تو اس نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی قریب ہی غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد لے کر اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیحا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیحا گرفتار ہو گیا ہے۔ جب غار کے منہ پر بہت آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ شاید دقیانوس بادشاہ کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تابے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء عمائدین شہر کے ساتھ وہاں پر پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ کے ساتھ معانقہ کیا، اپنی ساری داستان بیان کی۔ بادشاہ سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا، غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں جما دیا کہ کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ غار کے منہ تک جا سکیں۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا۔ تمام شہر والے اس دن عید کے دن کی طرح وہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ سورہ کہف کی تفسیر میں تفسیر خازن کے تحت لکھا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ اے محبوب ان لوگوں کو جو لوگ آپ سے تعداد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس والی تفسیر ساوی میں اسی صورت کے تحت، اس آیت کے تحت موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو مختصراً اور اس کے خاص چیدہ گوشوں کو بیان کر دیا ہے کہ جب اس شروع میں ان کا تذکرہ ہے کہ جب ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور اس بادشاہ کے ظلم سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے برس ان پر نیند طاری کر دی، اور یہ وہ نشانی تھی کہ بعد والے لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لائے یا ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ اور تقریباً پوری سورہ کہف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اصحاب کہف کے نام، ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے نام ہیں یملیخا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام، اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ تمام باتیں تفسیر مدارک التنزیل میں موجود ہیں۔ اسی تفسیر
اسی صورت کی تفسیر میں۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسملینا، یملیخا، تونس، نینوس، سارینوس، زوانوس، فلسطینوس۔ یہ آخری چرواہا تھا جو راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 کہ وہ لوگ اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے۔ تو کفار کہنے لگے ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں، اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے، یعنی کہ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اس کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو۔ قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی تفسیر ساوی کے حوالے سے موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ لوگ، اور یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ، یہ ان کے نام تھے، اور اس میں آپ کو میں نے مختصراً اس کی تمام تفصیلات عرض کر دی ہیں۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، جب ہر طرف سے بہت سے فتنے پھیل رہے ہیں، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر لوگ طعن کر رہے ہیں، تو کچھ اہل بیت پر، اور اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت طیبہ پر، احادیث پر، اور بعض لوگ تو حد کرتے ہوئے قرآن مجید پر اور اللہ رب العالمین پر، یعنی ملحد ہو کر اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے بچنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کو ڈھانپ لیں، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے کانوں کو ڈھانپ کر ان کو نیند عطا کی تھی۔ ہم مصنوعی نیند اختیار کریں ان لوگوں سے بچنے کے لیے، ان کے شرور سے بچنے کے لیے، کہ ہم اپنے کانوں کو ان کی شر انگیز تقریروں سے، ان کی شر انگیز باتوں سے، ان کی شر انگیز کہانیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے کانوں کو بہرا بنا لیں اور ان کی کہانیوں سے بچیں۔ ناظرین کرام، اسلام کی اساس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، جتنے بھی نبی اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہم ان سب کو مانیں، اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ حق ہیں۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ضابط تھے، ان پر ہم کوئی اعتراض نہ کرتے ہیں، نہ سننا پسند کریں گے۔ اہل بیت اطہار ہمارے دلوں کا سرور ہیں، انہوں نے اسلام کے پھیلانے کے لیے بہت قربانیاں دی، صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی۔ ہم سب کو عزت، تکریم، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی اہل سنت اعتراض نہیں کرتے، بلکہ سب پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ہماری زبانیں بند ہیں۔ ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ان پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام تک پہنچی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوم بہنوں، بھائیوں، اپنے بیٹوں اور اپنے دوست احباب کو ضروری یاد رکھیے گا، اس امید اور اس دعا اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ ہماری گزارشات پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔